ویڈیو کا ٹاپک ہے عمرہ کرنے کا طریقہ۔ تو عمرہ کے لیے آپ کو جو ہے نا یہ 5 چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ احرام باندھنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے، سعی کرنی ہوتی ہے، بال منڈوانے ہوتے ہیں اور احرام سے نکلنا ہوتا ہے، یعنی جسے حلال ہونا کہتے ہیں۔ تو جب آپ میقات پر پہنچتے ہیں تو غسل کر کے آپ نے احرام پہننا ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے 2 سفید چادریں، بلکہ عورتوں کے لیے جو ہے نا کوئی خاص لباس نہیں ہے، اور عمرہ کی نیت کرنی ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا مطلب یہ لبیک اللہم عمرہ کہنا ہے، جس کا مطلب ہے یا اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، 1251 اس کا نمبر ہے، کتاب الحج باب حلال النبی، یہ اس کا جو ہے نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس کا زبانی تلفظ یعنی کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں عمرے اور حج میں لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم حجہ نیت نہیں بلکہ نسک میں داخل ہونے کا اظہار ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ پھر بلند آواز سے آپ نے تلبیہ کہتے رہنا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کا مطلب ہے یا اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیری ہی ہے، اور سلطنت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث 1549 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جو ہے نا اچھا اس میں جو ہے نا احرام کیسے باندھنا ہے، یہ ویڈیو بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طواف کرنا، آپ نے میقات جو ہے نا مطلب مکہ پہنچ کے آپ نے طواف کرنا ہے، تو مکہ پہنچتے ہی مسجد الحرام جائیں اور بیت اللہ کعبہ کے 7 چکر لگا کر طواف کریں، اور صرف طواف میں مرد حضرات اپنا دایاں کاندھا جو ہے اس کو چادر سے باہر نکال رہے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو پہلے 3 چکروں میں مطلب کود کر تیزی سے چلیں، جسے رمل کہتے ہیں، رمل کریں۔ ہر چکر حجر اسود سے اللہ اکبر کہتے ہوئے شروع کریں، اور اگر میسر ہو تو اسے بوسہ بھی دیں، ورنہ اس کی طرف دائیں ہاتھ سے صرف 1 مرتبہ اشارہ کر دینا کافی ہے۔ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے اگر میسر ہو تو صرف ہاتھ لگائیں، ورنہ اسے بوسہ دینے یا اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، جس کا مطلب ہے: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور یہ سورۃ بقرہ کی 201 نمبر میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں اگر ممکن ہو، ورنہ مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ اب تیسرا سٹیپ ہے سعی کرنا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صفا پہاڑی پر جائیں، پھر قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں، جس کا مطلب ہے: صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اسی لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ بھی سورۃ بقرہ کی 158 نمبر آیات ہے۔ پھر یہ آپ نے یہ کہنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پھر بغیر کوئی اشارہ کیے مطلب جس کا مطلب ہے میں اس چیز سے ابتدا کر رہا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، 1218 نمبر اس کا جو ہے نا نمبر ہے، اور کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بیان کیا گیا ہے یہ ایسا۔ اور پھر بغیر کوئی اشارہ کیے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، جس کا مطلب ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے حمد و تعریف و زیبا ہے، اور ہر بات پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، وہی اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مدد کی اپنے بندے کی، اور تمام جماعتوں کو اس نے شکست دی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، 1218 نمبر اس کا ہے حدیث کا، اور کتاب الحج یہ باب الحج نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم میں. اس دعا کو 3 بار پڑھیں اور ہر بار کے بیچ میں حسب منشا دعا کریں, اور جب بھی صفا اور مروہ پر آئیں باقی دعاؤں کے ساتھ یہ دعا دہرانا بھی مسنون ہے. اچھا, اب صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہوئے 2 سبز جو اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں, نشانات ہیں, ان کے درمیان میں آپ نے دوڑنا ہے. صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں. سعی کے لیے 7 چکر لگانے ہوں گے, صفا سے مروہ تک 1 چکر, اور ایک مروہ سے صفا تک آنا دوسرا چکر ہوگا. اس طرح سے مطلب ایک جانے کا ایک آنے کا یہ 2 چکر ہو جائیں گے, پھر جانے کا پھر آنے کا یہ 3-4 ہو جائیں گے. اس طرح سے, ایسا نہیں کہ مطلب ایک پورے چکر کو ایک کاؤنٹ کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد چوتھا سٹیپ آتا ہے بال منڈوانا. اس کے بعد اپنے پورے سر کے بال آپ منڈوا لیں یا کٹوا لیں, جبکہ عورتوں کے لیے سر کے تھوڑے سے بال چوٹی سے یعنی تھوڑے سے 1 انچ کی مقدار کاٹ لینا یہ کافی ہے. یعنی اب اس کے بعد آپ جو ہے نا حلال ہونا. اس کے ساتھ ہی آپ عمرہ کے اعمال سے جو ہے نا فارغ ہو جائیں گے. اب آپ احرام کھول سکتے ہیں. عمرہ کے بعض غلطیوں کا یہاں پہ ذکر اگر کریں تو احرام میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, مطلب دوران سفر جہاز میں احرام نہ کرنا, اور جو لوگ برٹش ایئر لائن سے, برطانیہ سے یا US سے, ان کنٹریوں سے, ان کنٹریز کی جو نیشنل کیریئر ہیں, جو گورے ملکوں کی یا ویسٹ کنٹریز کی جو ہیں, ان کے جن کو اسلام نہیں مانتے, مسلمان نہیں ہیں, تو وہ اناؤنس بھی نہیں کرتے. جبکہ سعودی ایئر لائن, اس طرح کی دوسری ایئر لائن جو ہمارے مسلم ملکوں کی ایئر لائنز ہیں, مسلم کنٹریز سے آ رہی ہوتی ہیں عمرہ کے لیے, وہ باقاعدہ اناؤنس کرتی ہیں میقات کا بھی. اور احرام تو ویسے آپ پہن سکتے ہیں جہاز میں بھی, گھر سے پہلے اگر آپ ڈائریکٹ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پہن کے ہی آئیں, تو یہی بہتر ہے نا. مطلب اب اگر آپ نے سیدھا 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا سیدھا جا رہے ہیں مکہ, اپنی گھر سے, جہاں سے بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہے ہیں, آپ نے سیدھا مکہ جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے عمرہ کرنا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں, آپ سیدھا مدینہ جائیں گے, مدینہ رکیں گے, پھر اس کے بعد مکہ جائیں گے, تو پھر وہ اس صورت میں آپ نے احرام نہیں باندھنا. اگر آپ سیدھا مکہ جا رہے ہیں اور آپ نے احرام کی نیت کی ہے تو بہتر ہے کہ اپنے ایئرپورٹ سے آپ احرام باندھ لیں, یا رستے میں بھی باندھ سکتے ہیں جہاز کے اندر سے. اور آپ نے نیت کرنی ہے جب سعودیہ میں انٹر ہوں گے تو وہ اناؤنس کرتے ہیں, جو سعودیہ کے کیریئر ہیں یا جو مسلم کنٹریز کے جو جہاز آپ کو لے کے آتے ہیں, وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میقات کی حدود آ چکی ہے, آپ جو ہے نا اپنا نیت کر لیں. لیکن جو دوسرے کنٹریز کے ہیں وہ اس طرح کا اعلان نہیں کرتے, وہ بس آپ کو ڈائریکٹ جدہ میں لینڈ کروا دیتے ہیں. اچھا, احرام باندھنا مطلب بعض مسافر جب جہاز میں میقات سے گزرتے ہیں تو احرام نہیں انہوں نے کیا ہوتا اور میقات کراس کر جاتے ہیں, مطلب اتر جاتے ہیں. تو حالانکہ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے, تو اس صورت میں وہ قریبی میقات سے بھی احرام جو ہے نا باندھ سکتے ہیں, یا ان کو دم دینا ہوگا. دم ٹھیک ہے. احرام کا کپڑا پہنتے ہی مردوں کا داہنا کندھا جو ہے نا آپ نے کھول کے رکھنا ہے, جبکہ یہ صرف طواف کے وقت ہی مشروع ہے. یعنی طواف کرتے ہوئے آپ نے اپنا جو رائٹ شولڈر ہے اس کو آپ نے جو ہے نا اوپن رکھنا ہے, اور جب آپ جو ہے نا اس میں جائیں گے صفا مروہ میں, پھر آپ نے اس کو ڈھانپ لینا ہے. اچھا, اور تلبیہ کو ایک سر اور آواز میں گا کر پڑھنا ہے. عورتوں کا غیر محرم مردوں کی موجودگی میں بھی چہرہ کھولے رکھنا یہ مطلب غلط ہے, بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ جب ان کا گزر غیر محرم مردوں کے سامنے سے ہو تو وہ صدل کر لیں, یعنی اپنے دوپٹے کو سر پر سے چہرے پر لٹکا لیں تاکہ ان کا چہرہ چھپ جائے. مطلب وہ ایک کیپ ملتی ہے لمبا سا جس کا آگے سے وہ فیس بنا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر سے وہ اپنا مطلب کپڑا ڈھانپ کے رکھ سکتی ہیں, اسے چھپایا جا سکتا ہے. اور مطلب جیسے کیپ ہوتی ہے نا, ایک چھوٹی کیپ ہوتی ہے, اس کا تھوڑا سا آگے سے باہر نکلا ہوتا ہے فرنٹ والی سائڈ شیڈ. لیکن ایک کیپ ہوتی ہے جو ہے نا جس کا صرف ہوتا ہی شیڈ ہے نا, بس اوپر سر پہ کچھ نہیں ہوتا, بس ایسے سائڈ سے آپ پٹی باندھ دیتے ہیں سر پہ اور بڑا سا شیڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر سے جو ہے نا کپڑا آپ ڈال سکتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ان کا چہرہ چھپ جائے. اچھا, ایک بات آپ نوٹ کر لیں, احرام کی حالت میں عورتیں نقاب یا دستانے نہیں پہنیں گی. یہ اس کو مطلب آگے سے آپ کا کور ہو جائے گا, آپ کا پردہ ہو جائے گا, لیکن آپ کے اس میں جو ہے نا پردہ, آپ کا نقاب نہیں ہوگا وہ. اور عورتوں کے لیے احرام کا خاص لباس متعین کرنا, یعنی عورتوں کے لیے کسی خاص احرام کا لباس نہیں ہے, وہ کسی بھی لباس میں عمرہ کر سکتی ہیں بشرط یہ کہ شریعت کے مطابق ہو. صرف سفید لباس کا اہتمام کرنا بھی غلط ہے. اچھا, اس کے بعد ہے یہ سمجھنا کہ احرام خاص کپڑوں کا نام ہے. احرام کا مطلب صرف احرام کے کپڑے نہیں ہے, بلکہ عمرہ میں داخل ہونے کی نیت ہی احرام ہے. تلبیہ نہ پڑھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے تلبیہ پڑھنا مسنون ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک صرف حج میں ہی پڑھنا چاہیے. یہ غلط ہے, حج اور عمرہ دونوں میں پڑھنا چاہیے. احرام کے بعد جو ہے نا احرام کی خاص نماز پڑھنا, احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے. احرام اور غیر احرام میں وضو کے بعد 2 رکعات سنت وضو پڑھنا
مسنون ہے۔ عورتوں کا حیض کی حالت میں احرام نہ کرنا، یعنی عورت حیض کی حالت میں احرام کی نیت کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن عمرہ نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ اور جو ہے نا طواف کی جو غلطیاں ہیں، پہلے ہم نے بات کی احرام کی غلطیاں، اب ہم بات کر رہے ہیں طواف کی غلطیاں۔ اب نیت زبان سے کہنا کہ میں 7 چکر طواف کے اور 7 چکر صفا مروہ کے جو ہے نا کروں گا، اور طواف کے دوران قبا کے غلاف یا دیوار کو چھونا یا اسے چمٹنا یا اس سے تبرک لینا، مطلب حجر اسود اور باب کعبہ کے بیچ کی جگہ پر آپ اپنے ہاتھ اور سینے کو کعبے سے لگا کر دعا کرنا مشروع ہے۔ حجر اسود کو دور سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کئی بار اللہ اکبر کہنا، حجر اسود کو دور سے اشارہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چومنا، یہ سمجھنا کہ جب تک وہ حجر اسود کے بالکل سامنے نہیں آتا اور اللہ اکبر وہاں پر نہیں کہتا، اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے اپنے وسوسے کو دور کرنے کے لیے کئی لوگ حجر اسود کے قریب بار بار ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے نظر آتے ہیں۔ مقام ابراہیم کو چھونا اور اس سے تبرک لینا، کئی لوگ بھیڑ کی وجہ سے رمل نہ کرنے کی صورت میں اپنی جگہ پر ہی اچھلتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ جب انہیں موقع ملے تب وہ رمل کریں، صرف پہلے 3 چکروں میں۔ اچھا، ایک معلم کے پیچھے پیچھے دعا کو دہرانا یہ یعنی عمل سے ثابت نہیں ہے۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا یا اشارہ کرنا۔ اچھا، اس کے بعد طواف کے بعد بھی اپنے دائیں کندھے کو کھولے رکھنا، یعنی جیسا طواف مکمل ہو گیا اپنا جو رائٹ شولڈر ہے اس کو کور کر لیں۔ عورتوں کا زور زور سے دعا پڑھنا، یہ غلطیوں میں ہے، ساری یہ غلطیاں ہیں طواف کے دوران کی، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں دعا کے بعد مزید اضافہ کرنا، مثلا یہ کہنا کہ مطلب کوئی دعا کرنا کسی اضافے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ خاص کتابوں سے دعا پڑھنا یا ہر چکر کی خاص دعا متعین کر کے پڑھنا، یہ غلط ہے ساری۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی طواف کی غلطیوں میں ہے۔ حجر اسماعیل کے اندر سے طواف کرنا، مردوں کو جو ہے نا مطلب ازبات نہ کرنا، مردوں کو دوران طواف احرام میں دائیں کندھے کو نکالنا چاہیے، یہ عمل مسنون ہے۔ مردوں کا رمل نہ کرنا، مردوں کو دوران طواف کے پہلے 3 چکروں میں کود کود کے تیزی سے چلنا، یہ عمل مسنون ہے، باشرطیہ کہ ممکن ہو۔ اچھا، دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو پاک ہونے کے لیے جو ہے نا صرف اسی چکر سے طواف مکمل کرنا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بعض لوگ جو ہے نا طواف اس چکر سے پورا کرتے ہیں جہاں سے روکا تھا، یہ غلط ہے، اس کو شروع سے طواف کرنا چاہیے۔ زیادہ بھیڑ اور رش میں طواف کے بعد کی 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب ادا کرنا، جس سے طواف میں لوگوں کو دشواری ہو۔ اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے تو وہ حرم میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جو سعی میں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ سعی کی غلطیوں میں صفا اور مروہ جو ہے اس کو مکمل مطلب چڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صفا یا مروہ دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کر کے اللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بغیر شرعی عذر کے سواری پر سوار ہو کر سعی کرنا، وہ جو الیکٹرک جو ویل چیئرز ہیں یا ویل چیئر کے اوپر آپ نے وہ کیا بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے سعی کی۔ عورتوں کا 2 سبز نشانوں کے بیچ دوڑنا بھی مطلب یہ سعی کی غلطیوں میں ہے۔ سعی میں ہر چکر کی خاص دعا متعین کر کے پڑھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہر چکر میں ان الصفا والمروہ آیات پڑھنا، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پوری سعی میں دوڑنا، یہ بھی غلط ہے۔ خاص کتابوں سے دعا پڑھنا یا کسی خاص شخص کو امام بنانا اور اس کے پیچھے پڑھنا، جیسے گروپ میں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صفا یا مروہ پہاڑی کو چھو کر تبرک حاصل کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ سعی مکمل ہونے کے بعد عورتوں کا غیر محرم مردوں کے سامنے چوٹی کھول کر بال جو ہے نا کاٹنا، یہ بھی غلط ہے۔ حلق اور تقصیر میں غلطیاں، سر کے بعض حصوں سے بال کاٹنا، بعض لوگوں کے سر کے کچھ جو ہے نا حصوں سے بال کٹتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ پورے سر کے بال منڈوانے یا کاٹنے چاہیے۔ اچھا، اب ہے ممنوعات احرام اور ان کا کفارہ۔ سر کے یا جسم کے بال کاٹنا مرد عورت اسی میں جو ہے نا فدیہ ازیہ یعنی ناخون کاٹنا، مرد و عورت اس میں فدیہ ازیہ ہے۔ سر یا چہرہ ڈھانپنا صرف مرد اس میں فدیہ ازا ہے، اور جو ہے نا جسم کے ناپ مطلب ناپ کے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا صرف مرد اس میں فدیہ ازیہ ہے، اور خوشبو لگانا مرد عورت اس میں فدیہ ازا ہے۔ اچھا، بری خشکی جانوروں کا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا، خاص اسی کے لیے شکار کیا گیا ہو، مرد عورت شکاری پر اور مدد کرنے والے پر فدیہ مثل ہے۔
نکاح کرنا مرد و عورت اس میں فدیہ نہیں ہے. جمع ہم بستری کرنا عمرہ کے احرام سے فراغت تک ہم بستری کرنا مطلب جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص عمرہ کی سعی کرنے سے پہلے جمع کر لے تو اس کا عمرہ جو ہے نا فاسد ہو جائے گا. اسے اپنا وہ عمرہ تو مکمل کرنا ہوگا پھر جہاں سے احرام باندھا تھا وہیں سے دوبارہ احرام باندھ کر عمرے کی قضا دینی ہوگی. نیز میاں اور بیوی دونوں ایک ایک بکری ذبح کریں گے. بکریاں ذبح کر کے مکہ کے وکیروں میں تقسیم کی جائیں گی. لیکن اگر سعی کے بعد اور بال کٹوانے یا کتروانے سے پہلے جمع ہو تو اس سے عمرہ فاسد تو نہیں ہوگا، لیکن فدیہ اضا کی تینوں صورتوں میں سے ایک کے مطابق فدیہ دینا لازمی ہوگا. چہرہ نقاب سے ڈھانپنا اور ہاتھوں کو ہاتھ کے ناپ پر بنائی ہوئی چیزوں سے ڈھانپنا ہے، مثلا دستانے وغیرہ. صرف عورت اس میں فدیہ اضا ہے. نوٹ: فدیہ اضا کا مطلب ہے 3 چیزوں میں سے ایک، یعنی پہلے نمبر پہ دم دینا، یعنی حدود حرم میں بکرا ذبح کر کے حرم کے مسکینوں کو دینا. 6 مسکینوں کو نصف یعنی آدھا گندم یا چاول وغیرہ دینا. اب نصف سا تقریباً 1.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. 3 دن کا روزہ رکھنا. اچھا، ان تینوں چیزوں میں سے اختیار ہے، ترتیب نہیں ہے. اچھا، یہ جو بکرا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو دینا ہے دم تو آپ باقاعدہ طور پہ منڈی میں جائیں، وہاں سے خریدیں اور آپ کے سامنے کٹوائیں اور تقسیم کریں. مسجد الحرام کے سامنے مکہ کمپنی کر کے ایک نام ہے، شرکہ مکہ عربی میں اسے کہتے ہیں. KFC کے اوپر اس کی بلڈنگ ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے جو کنگ فہد گیٹ ہے مکہ مسجد الحرام کا، وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفس ہے. اس آفس میں آپ جا کے ان کی ایک اماؤنٹ بنائی گئی ہے، اس اماؤنٹ کو آپ پے کر دیں گے اس آفس میں، تو وہ ان کا ایک پراپر سسٹم بنا ہوا ہے، تو وہ خود ہی آپ کا بکرا آپ کے نام سے ذبح کر کے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. آپ کو اس میں زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، زیادہ کہیں دور جا کے کرایہ بھر کے پریشان ہو کے ٹائم نکال کے اس چیز کا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کام آپ کا وہیں پہ ہو جائے گا اگر آپ کو کچھ ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے پاس اگر ہے تو میں دیکھتا ہوں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ جگہ، اس جگہ کا میرے پاس ایک تصویر ہے. تو فدیہ مثل کا مطلب ہے کہ جیسا جانور شکاری قتل کرے اس کے برابر کا جانور انعام یعنی مویشی میں سے یعنی گائے، بکری، اونٹ ذبح کرے. اسے علماء مقرر کریں گے. فدیہ 3 شرطوں کے ساتھ واجب ہے: جانتے ہوئے، جہالت سے نہیں، جان بوجھ کر غلطی سے نہیں، اپنے اختیار سے، بے اختیاری سے نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا، جس کا مطلب یقیناً اللہ نے میری امت پر سے غلطی اور بھول چوک اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہے درگزر کر دیا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2043 2043. علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نماز، روزہ، قیام، صدقات، خیرات، حج، عمرہ قبول فرمائے اور ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. آمین.